ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے. اس 100 شہداء کے اجر کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان سنتوں پر عمل کیا جائے جو سنتیں زمانے کے حالات کی وجہ سے مفقود ہو گئی ہیں. تب تو یہ جہاد بنے گا. اور اگر ان سنتوں کا احیاء نہیں ہے جو سنتیں رواج کے مقابل ہیں تو یہ پہلا وہ جہاد ختم ہو جائے گا جو باہر کے باطل سے جہاد کے لیے شرط ہے. میری بات ذرا غور سے سننی پڑے گی. میرا تو جی چاہتا مجھے رحیم صاحب آ جاتے وہ بیان کرتے لیکن ان کو آپریشن کا ایک عذر ہو گیا. خط آیا ان کا میرے پاس کہ میں اپنے آپریشن کی وجہ سے مجبور ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپریشن فوراً ضروری ہے ورنہ یہ مجلس ان کا حق تھا. ہمیں چھوٹوں کو نہیں بات کرنی چاہیے تھی لیکن ساتھیوں کا اصرار ہوا مجھ پر کہ تو بات کر لے. میں بے ڈھنگا آدمی ہوں اس لیے بات دھیان سے سنیو. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کے خلاف اگر جہاد نہیں ہے تو باہر کے باطل سے کبھی مقابلے میں کامیابی نہیں ہوگی. اس پوری دنیا میں جتنا فساد ہے چاہے وہ دین کے شعبے میں ہو چاہے وہ دنیا کے شعبوں میں ہو وہ فساد اہل دنیا میں ہو یا اہل دین میں ہو یہ سارا فساد اندر کے باطل کی وجہ سے ہے. اور باہر کے فساد کا علاج ہو نہیں سکتا جب تک اندر کے فساد کا علاج نہ ہو. جی ہاں جہاد نفس کے خلاف جہاد باطل کے باہر کے جہاد سے پہلے ہے. اس لیے جہاد کا حکم بہت بعد میں آیا. یعنی جہاد کا مطلب قتال بہت بعد میں. جہاں تنگیاں تھیں وہاں قتال کا حکم نہیں دیا. کفو ایدیکم ہاتھ روک کے رکھو ہاتھ روک کے رکھو ہاتھ روک کے رکھو. کیوں کہ تم اس مشقت کے ماحول میں اور تربیت کے ماحول میں پہلے اپنے نفس کو کچل لو تاکہ تم باہر کے جہاد میں پھر اللہ کی نصرت سے غلبہ حاصل کر سکو. یہ بنیادی چیز ہے پہلے. کیونکہ کوئی بھی کوشش ہے وہ کوشش اصلاح کے لیے ہے اور اصلاح کے لیے صالح ہونا شرط ہے. پہلے صالح بنو پھر مصلح بنو. اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے اور بڑی عجیب و غریب روایت ہے کیونکہ مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان پر امت کا حال کھولا تھا. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے. اللہ جس طرح طبیبوں پر امراض کھولتے ہیں اس طرح داعی پر امت کی ضرورت کو کھولتے ہیں. تشخیص و تجویز اس طرح طبیب کا کام ہے اس طرح طبیب دین کا بھی کام ہے. تو اللہ نے پر یہ کھولا کہ اس وقت علم میں سے کیا جمع کیا جائے امت کی کیا ضرورت ہے. یہ نظر قصے کہانی جمع نہیں کی ہے بلکہ وہ روایتیں جمع کی ہیں جن روایتوں سے اس زمانے کے حالات میں خوف پیدا ہو. اسے ایک حدیث نقل کیا منتخب میں کہ کام کرنے والوں کے آپس کے نزاع اور اختلاف کا سبب ان کی تنہائیوں کی معصیتیں ہوں گی. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے میرے کہنے کی حیثیت نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے اللہ کے تعلق کی کمی انہیں آپس میں لڑوا دے گی. اللہ کے تعلق کی کمی آپس میں لڑوا دے گی. ورنہ عفو اور درگزر اور صبر اور جذبہ انتقام کا نہ ہونا
یہ سب ایمانی صفات ہیں، یہ سب ایمانی صفات ہیں، یہ اندر کی چیز ہے. باہر کا سارا نظام امن کا رہے گا اگر اندر کی یہ صفات ہیں، ورنہ دو کے درمیان بھی نزاع وہ ان کی خلوت کی معصیت کی وجہ سے ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہر لائن میں، کسی بھی لائن میں. اگر کسی فرد کی بھی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے یہ غور کر لے کہ دوسرے کی جس چیز کی میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں میرے اندر وہ چیز تو نہیں ہے یا اس سے بدتر چیز تو میرے اندر نہیں ہے. اگر ہے تو پہلے اس کو ختم کر لے اور اپنی ذات کے لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لے. اپنی ذات کے لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، پہلے اپنا تزکیہ کرے، پھر دوسرے کو اس منکر سے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی. اور آدمی پڑھے گا اندر اندر، یہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو، یہ کوڑھن اندر پیدا ہوگا. دوسروں کی اصلاح کی کوڑھن آدمی کو یا مایوس کر کے بٹھا دے گی یا غصے میں لا کے مقابل پہ کھڑا کر دے گی. یا دوسرے کی اصلاح کی کوڑھن. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اپنا تعلق گہرا کر لیں. ہماری راتوں کی عبادتیں، ہمارا اللہ کا تعلق، اس میں بہت کمی ہے. یہ کمیاں ظاہر ہو رہی ہیں اندر باہر. میں نے پورا اندازہ کر لیا. میں تو اپنی ذات کے سامنے کیا کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ اصل وجہ ہے. اس کا تعلق اس میدان میں اللہ کی ذات سے کمزور ہوگا، وہ باہر کے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ اس کام کا مزاج ہے. تو ایک بنیادی بات یہ ہے، کیونکہ ایک بہت موٹی سی بات ہے، علماء نے لکھی ہے اور بلکہ صحابہ کے اقوال میں ملتی ہے اور احادیث کے مفہوم سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے منکرات کے اسباب اپنی عبادت میں تلاش کرے. اپنے منکرات کے اسباب اپنی عبادت میں تلاش کرے. ہم اپنی عبادات کی طرف سے سب سے پہلے اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ تو معروف ہے، اس کا میرے منکر سے کیا تعلق. دینداروں کے منکرات کا سبب ان کی اپنی عبادات کا بگڑنا ہے. یہ بات